ناظرین السلام علیکم، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اس وقفے میں کچھ اور کام بھی کرتا رہوں کیونکہ آپ سے بھی دل فریب ہیں کام روزگار کے۔ میں اپنی دلہن اور بیٹیوں کے ساتھ میں کچھ دن سے یوٹیوب دیکھ رہا ہوں۔ اتنا کچھ ہے یوٹیوب پہ کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹی وی جو ہے چینلز یہ آرام آرام سے ختم ہو جائیں گے۔ یوٹیوب اگر آپ بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، مثلا مجھے ایک میسج آیا کراچی سے کہ یہ یوٹیوب میں کرتے ہیں اور ان کے 4 لاکھ ہیں دیکھنے والے۔ مجھے تو یقین ہے کہ صرف میں اور میرا بیٹا دیکھ رہے ہیں، سامنے بیٹھا ہوں۔ اس کے بعد آپ کے پاس انسٹاگرام بھی ہے اور واٹس ایپ بھی ہے۔ تو ایکس ہوتا تھا یا جو اب ایکس بن گیا ہے، اس پہ بھی آپ کر سکتے ہو۔ تو ہمارے ہاں اس دور میں جس سے ہم گزر رہے ہیں ایک انفارمیشن ایکسپلوژن ہے، ہر چیز آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ اب ایک مصنوعی عقل بھی آ گئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ مجھے کل پرسوں بھیجا ایک شخص نے، دس از آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بی بی فاطمہ جناح کے ساتھ چلتے دکھایا جا رہا ہے، نوابزادہ لیاقت علی خان کے ساتھ دکھایا جا رہا ہے، علامہ اقبال کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو کرتے دکھایا جائے۔ سو دس از آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ جیسے کہتے ہیں نا، زمانہ قیامت سے آگے کی چال چل گیا۔ ایک اور جو میں شروع میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور مختصر کروں گا، ہر جو مذاہب ہیں، میں نے آج ایک بندہ سے پوچھا جو ملنے آیا ہوتا ہے، اس وقت کتنے مذہب ہیں دنیا میں، تو اس نے دیکھ کے کہا 4300۔ اچھا چلو، لیکن جو 3 مذاہب ہیں جس میں جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام ہے، اس میں ڈے آف ججمنٹ اور ایک قیامت کا ذکر ہے۔ فرق صرف یہ ہو گیا کہ انسان نے اور انسانوں نے اتنے نیوکلیائی ہتھیار بنا لیے ہیں کہ ڈیوینٹی، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، وہ گاڈ کہتے ہیں، وہ یہوہ کہتے ہیں۔ پہلے جب پینتھیزم تھی، ایک سے زیادہ خداوند تھے، تو زیس بھی کہتے تھے، ہندو کو اور نام دیتے ہیں۔ اس ڈیوینٹی کو تباہی یا قیامت لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اتنے ہتھیار ہیں ہمارے پاس نیوکلیائی کہ ہم زمین کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ کسی نے مجھے کہا کہ جب نیوکلیائی ایکسپلوژن ہوتی ہے تو کاکروچ بچ جاتے ہیں، وہ شاید زمین کے نیچے ہوتے ہیں، شاید ان کو وہ آکسیجن جس کی آپ کو اور مجھے ضرورت ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب ہم جوراسک پارک فلم دیکھتے ہیں اور ڈائناسورز دیکھتے ہیں، وہ 65 ملین ایئرز اگو ایک میٹیور آیا، ڈھس کیا، وہ ڈسٹ پھیل گیا اور وہ ڈائناسور ختم ہو گیا۔ ڈائناسور کے جو سب سے قریبی ڈسینڈنٹ ہیں وہ مگرمچھ، کراکوڈائلز اور ایلیگیٹرز بھی، اور ایلیگیٹرز بھی کئی قسم کے ہیں۔ ہاں، ہمارے ہاں کبھی کبھی سندھ دریا میں ہمیں ایلیگیٹر نظر، اس کا لمبا منہ ہوتا ہے، لانگ نوز۔ تو یہ ہے، یہ جو لفظ ایولیوشن ہے، ارتقاء جسے ہم کہتے ہیں، وہ آرام آرام سے کرتا۔ کبھی کبھی ہم آرٹیفیشل ارتقاء، مصنوعی ارتقاء بھی کرتے ہیں کتوں کے ساتھ۔ یہ یاد رکھیے کہ وہ کہتے ہیں سارے کتے ولف، بھیڑیے سے آئے ہوئے ہیں،
لیکن ہم نے ان کی شکلیں حیت بدل دی. اب وہ کتے بھی چھوٹا سا چواوے بھی آ گئے, یہ بھی آ گئے, بل ڈاگ بھی آ گئے, بڑے بڑے کتے بھی آ گئے. اور کئی ہم انسان جو یہ کام کرتے ہیں وہ ایسا کتا بناتے ہیں پھسے ہوئے ناک والا جس کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے. سو انسان نے ترقی کی ہے اور ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہاں تک پہنچے گی اس کا ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے. اس کی کوئی حد نہیں ہے, ابھی طے بھی نہیں ہوئی, اور نہ کوئی ریگولیشنز ایسی آئی ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہاں تک روکی جا سکتی ہے. کیونکہ یہ تو نہیں ہے کہ یہ تو سائنسدان کرتے ہیں اور کمپیوٹر پہ کرتے ہیں. اس کے لیے کوئی بہت بڑا مثلا وہ چائنا نے ابھی نکالی ہے ڈیپ سی, کیا اس کا کیا نام ہے, انہوں نے $6 ملین خرچ کر کے کی ہے. امریکہ میں اربوں روپے خرچ کیے گئے اسی کام پہ. سو ہم ایک ایسی بات, میرے ایک استاد تھے وہ کہتے تھے کتنا اچھا ہوتا کہ ڈیوینٹی جسے ہم اللہ کہتے ہیں اس وقت فیکس یا یوٹیوب یا اور ایجاد ہوئی ہوتی, یہ جھگڑا ہی نہ پڑتا. جو کچھ فرمایا ڈیوینٹی نے وہ پرنٹ ہو کے آ جاتا, پھر اس کے جعلی بنتے رہتے. یعنی ہماری جو کتاب ہے قرآن شریف وہ اتنی سی کتاب ہے, اس کی بائنڈنگ اس طریقے سے نہیں ہوئی جیسے آیات اتری ہیں, کیونکہ مکہ کی آیات اینڈ میں آئے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ ایسے کہا, لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے وقت میں یہ ہوا. I don't know. مجھے شکوہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی مسلمانوں کے ساتھ, اور وہ خفا نہیں ہونا, لوگ بڑی جلدی خفا ہو جاتے ہیں, کہ ہم اس کتاب کو ہرے ریشمی رومالوں میں بھیج کے اونچا رکھ دیتے, پڑھتے نہیں. اور ہمارے لیے پڑھنا بھی مشکل ہے کیونکہ وہ عربی میں, لہٰذا تفسیریں لکھی جاتی ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں, کب آئے. میں نے ایک دفعہ یاد کہا تھا کہ غلام احمد پرویز صاحب جن کے ماننے والوں کو پرویزی کہتے ہیں, اور ایک دفعہ جنازہ دفنایا جا رہا تھا, یہ پرویزی مسلمان نہیں کہتے نہیں دفنایا جا سکتا, اور آپ کر لیں. انہوں نے لغت القرآن بھی لکھی ہوئی ہے 4 والیومز میں, ٹھیک ہے. لفظ کا کیا تھا, اس کے معنی پہلے کیا تھے, رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کیا تھے, بعد میں کیا تبدیل ہوئے. لہٰذا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ترجمہ نہیں ہو سکتا. اور ایک بہت فیمس آتھر ہے, انہوں نے مفہوم القرآن لکھا, اور وہ بھی موٹی سی کتاب ہے. اب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں, ایک لفظ استعمال انصاف, اور یہ مجھے انصاف نہیں ملا. اب انصاف کا آپ کا اور میرا خیال بطور انسان یا نیم انسان, ہمارے معنی اور ہیں, اللہ کے معنی کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی بڑی لمبی ہوتی ہے, ہاں ذرا انتظار کرتا ہے, کیونکہ یہ وقت تو ہم بناتے ہیں نا کہ 60 سیکنڈ سے 1 منٹ ہوتا ہے, 60 منٹوں سے 1 گھنٹہ ہوتا ہے, 24 گھنٹوں سے یہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں. وی ہیو کریٹڈ اٹ. آپ چیک کریں نا میٹا سے یا گوگل سے کہ یہ گھڑیاں کب ایجاد ہوئی, when did we need it. ایک خیال یہ ہے کہ جب انڈسٹریل ریولوشن
انقلاب آیا جو انگلستان سے شروع ہوا اور پھر پھیل گیا، تو لوگوں کو وقت پہ آنے کے لیے گھڑیوں کی ضرورت پڑی. پہلے تو سن ڈائل تھا نا، آپ نے ایک گول دائرہ گانا، اس میں ایک چیز سیدھا کھڑا کر دی. آپ نے جب سیدھی کھڑی ہو گئی آپ نے کہا مڈ ڈے ہو گیا، ذرا ادھر ہو گئی آپ نے کہا مڈ ڈے سے آخر ہو گئی، یہ ہو گئی، اور پھر آپ سنیں شام ہو گئی. تو آپ رات کو وہ مڈ ڈائل، کیونکہ سورج سے کام کرتا تھا، سورج کا شیڈو آتا تھا تو آتا تھا، اور چاند تو سیدھا ایک ہی دفعہ ہوتا ہے اور وہ شفٹ کرتا رہتا ہے. سو زمانہ قیامت سے آگے کی چال چل گیا ہے. آج کل رمضان ہے، بہت سے لوگ روزے بھی رکھتے ہیں. کس حد تک ان کا ذہن، ان کا دماغ صاف ہو جاتا ہے اس کا مجھے نہیں پتا ہے. جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، گالیاں بھی لوگ دیتے ہیں، بغض بھی رکھتے ہیں. کیا صرف منہ بند کرنا ہے یہ روزہ ہے؟ یہ تو ایک اوور آل ہے آپ کے اندرون کا. باہر ایک رومن کیتھلکس کا ایک فرقہ ہے، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں اور بولتے نہیں، یعنی فاسٹنگ انکلوڈ شٹنگ یور ماؤتھ. سو سب میں فاسٹنگ کا پروسیس کئی مذاہب میں ہے، اور وہ لوگ جاتے ہیں اور کراؤڈ سے دور ہو جاتے ہیں. سو میں جب آتا ہوں اس پروگرام میں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے تحمل کو میں زیادہ برداشت میں نہ ڈالوں، اس لیے ہم یہ چھوٹا چھوٹا ٹکڑے کر کے کرتے ہیں. اور آپ کے پاس حق ہے بھائی، کون روک رہا ہے آپ کو کہ آپ نے ضرور مجھے دیکھنا ہے اور سننا ہے؟ آپ کا چینل ایڈجسٹ کر، گو ٹو اینی چینل، گو ٹو اینی چینل وٹ یو وانٹ. اب یہ یاد رکھیے گا کہ سائنس اس کی اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ابھی اگر آپ بیہودہ چینل دیکھیں، گندگی کے چینل دیکھیں، تو ان کو پتہ لگ جائے گا کون سا چینل دیکھ رہے ہیں آپ. سو بی کیئرفل. آپ جو واٹس ایپ کرتے ہیں جس میں کہ دکھتا ہوتا ہے کہ انکرپٹڈ ہے، اور یہ نہیں، آپ کا خیال ہے کہ آپ جو آپ کے منہ میں آئے، ذہن میں آئے، بک بک جھوٹ آئے، آپ وہ بھیج دیں گے؟ یہ نہ کریں، یہ نہ کریں. آپ نپے جائیں گے. A day will come will you نپو، then you are نپوفائڈ. پھر آپ کہیں گے وہ من پتہ ہی نہیں سی کہ یہ وہ بھی ہو سکتا ہے. تو بھائی آپ لحاظ کریں نا اپنے ساتھ، آپ وہ بات کریں اور ٹائپ کریں جو آپ کی والدہ کے سامنے، اپنی والدہ کے سامنے کر سکتے ہیں، اپنے باپ کے سامنے کر سکتے ہیں. تو آپ کریں گے تو ہم بہتر ہو جائیں گے. یعنی جو اوٹ پٹانگ ہے آپ اس کو بھیجنے چاہتے ہیں، بھائی میں پکڑا نہیں جاؤں گا. آپ پکڑے جائیں گے، آپ جواب دیں ہوں گے، تو وہ نہ کریں. اچھا، 4 بچے ہیں، ہارون حسن، ثنا مرزا، ایم ڈی خان اور احمد، اور بڑے بامانی سوال چاروں نے پوچھے ہیں اور سب سیاسی. دیکھو بیٹا، میں سیاست میں نہیں ہوں، میں پی ٹی آئی کا ممبرز ہوں، میں ورکر ہوں. میرے پاس تو کوئی نہ میں نے عہدہ کبھی سنبھالا ہے نہ میں نے کو لیا ہے. ایک دفعہ مجھے چیئرمین بنا دیا گیا تھا پی ٹی وی پہ، وہ ایک کہانی ہے، میں آپ پھر بھی آپ کو سناؤں گا. جب آپ کو خواہش ہو مجھ سے ملنے کی تو میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں، اور آپ کا سوال کے جواب بھی دینے کے لیے تیار ہوں. آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے وہ اپنی جگہ. تو جس پہ آپ یہ واٹس ایپ کرتے ہیں یا ای میل بھیجتے ہیں، جو بھی آپ کرتے ہیں، اسی پہ آپ کہیں کہ میں فلاں دن ملنا چاہتا ہوں. اور یہ بیٹا جو سامنے بیٹھا ہے
وہ مجھے بتا دے گا، میں آپ کو وقت بھی بتا دوں گا، میں آپ کو جگہ بھی بتا دوں گا، اور یہ بھی بتا دوں گا کہ کتنی دیر آپ مجھے برداشت کریں اور میں آپ کو برداشت کروں۔ لیکن یہ بہت سارے سوال جو بڑے سخت نوعیت کے ہیں، ہم میں تحمل نہیں ہے بیٹا اور بیٹیوں، وہ بات سننے کا جس سے ہم متفق نہ ہوں۔ ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ امریکہ میں ایک شخص نے امریکن فلیگ، قومی جھنڈا جلا دیا، اس میں مقدمہ ہو گیا، اسے ایکوٹ کر دیا گیا۔ اس نے کہا یہ اپنا حق استعمال کر رہے۔ ہم میں یہ برداشت نہیں ہے، ہم نے سیکھی نہیں، ہم تو گلے پڑ جاتے ایک دوسرے کے۔ میں نے لاہور میں جلوس دیکھا ہوں، کل بھی وہ کافر تھا، آج بھی وہ کافر ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اور مجھ کو برداشت سیکھنی پڑے گی۔ کہہ رہا ہے اچھا سن لینا کون سی قیامت آ جائے گی، اور وہ دیکھ رہا ہے نا، اور ڈیوینٹی دیکھ رہی ہے، میں نے بھی دیکھ رہا ہے، ڈیوینٹی دیکھ رہی ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ لائٹ ود ان اے لائٹ ود ان اے کانکیو انرجی۔ میں ہمیشہ ڈیوینٹی کو، اللہ کو پیور انرجی، انلمیٹڈ انرجی سمجھتا ہوں، انلمیٹڈ انرجی۔ اور یہ بھی میں آپ سے بتا دوں، بائبل میں 2 شخص، 4 لوگوں نے لکھی ہے بائبل، 2 شخص یہ کہتے ہیں کہ زمین وجود میں آئی 6000 سال پہلے۔ اگر 6000، ان کا خیال ہے 6000 سال کے بعد، ایک نے کہا 4000 سال پہلے، ایک نے کہا 23,000 سال پہلے، اور 6000 میں ختم ہو جائے گی۔ تو اگر وہ دونوں شخص ٹھیک ہے تو بھائی پھر ہم آخری دنوں میں پھر رہے ہیں۔ لیکن بہت زیادہ اس قسم کا سوال، میں آپ سے اکیلے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ چاروں آ جائیں، میں سننے کے لیے تیار ہوں، آپ کا موقف، اور آرام سے سننے کے لیے تیار ہوں، اور پھر اپنی رائے بتاؤں گا آپ کو۔ آپ متفق ہوں یا نامتفق ہوں، یہ آپ کا حق ہے۔ ناظرین، میں نے کوئی سوالوں کا ایک ہی 4 بندوں کو جواب دیا ہے۔ میرے بیٹے نے مجھے اشارہ کیا ہے کہ آپ کی توجہ ختم ہونے والی ہے اور تحمل میں بھی ختم شد آنے والا ہے، اس لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔